بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے کنٹریبیوشن آف مسلم سائنٹسٹ کہ مسلمان سائنسدانوں نے سائنس میں اور اسپیشلی کیمسٹری میں ان کی کیا شراکت رہی۔ انہوں نے سائنس کی ڈیولپمنٹ کے لیے اسپیشلی کیمسٹری کی ترقی کے لیے انہوں نے کیا کام کیا تھا۔ تو ان میں سب سے جو پہلا سائنٹسٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے جابر ابن حیان۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے 721 سے لے کے 803، مینس 721 کو پیدا ہوا تھا اور 803 کو یہ فوت ہوا تھا۔ اب سب سے پہلے پڑھیں گے اس کی کنٹریبیوشن کہ اس نے کیا کام کیا تھا۔ پوائنٹ نمبر 1، جابر ابن حیان از جنرلی نون ایز فادر آف کیمسٹری۔ تو جابر ابن حیان کو کیمسٹری کا باپ کہا جاتا تھا۔ اب اس کو کیمسٹری کا باپ کیوں کہتے تھے؟ یہ ان 3 پوائنٹ کی وجہ سے، آگے جو 3 پوائنٹ ہم ایکسپلین کریں گے، ان کی وجہ سے جابر ابن حیان کو کیمسٹری کا باپ کہا جاتا تھا۔ پوائنٹ نمبر 2، ہی واز دی فرسٹ سائنٹسٹ ہو ہیڈ ویل اسٹیبلشڈ لیبارٹری۔ یہ وہ پہلا سائنسدان تھا جس کے پاس اپنا اچھی طرح سے قائم ایک لیبارٹری تھا۔ ویل اسٹیبلش کا مطلب ایسا لیبارٹری اس کے پاس تھا جس میں سارے سامان موجود تھے، تو اس کو کہتے ہیں ویل اسٹیبلشڈ لیبارٹری۔ جابر ابن حیان سے پہلے کسی کے پاس اپنا کوئی لیبارٹری نہیں تھا۔ پوائنٹ نمبر 3، ہی انوینٹڈ ایکسپیریمنٹل میتھڈ۔ اس نے کچھ تجربے ایجاد کیے تھے، اور وہ تجربے کون سے تھے؟ ڈسٹیلیشن۔ ڈسٹیلیشن میں ہم کیا کرتے ہیں؟ 2 لکوڈ کو ایک دوسرے سے سپریٹ کرتے ہیں۔ فلٹریشن، فلٹریشن میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمارے پاس واٹر میں کوئی مٹی وغیرہ آ جائے تو ہم مٹی کو واٹر سے الگ کرنے کے لیے یہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، اس کو فلٹریشن کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایکسٹریکشن آف میٹل، جو میٹل کو کسی چیز سے الگ کرنا۔ پوائنٹ نمبر 4، ہی پریپیئرڈ ہائیڈروکلورک ایسڈ۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا تھا؟ ہائیڈروکلورک ایسڈ پریپیئرڈ کیا تھا، تیار کیا تھا۔ تو اس کا مطلب جو تیزاب ہمارے پاس ہے ہائیڈروکلورک ایسڈ، وہ جابر ابن حیان نے پریپیئر کیا تھا، اور نائٹرک ایسڈ بھی اس نے پریپیئر کیا تھا۔ اور وائٹ لیڈ، دیکھو لیڈ ایک ایلیمنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، اور وائٹ لیڈ یہ ایک پوائزنس ایلیمنٹ ہے، اس کو بھی جو وائٹ لیڈ ہے اس کو بھی جابر ابن حیان نے تیار کیا تھا۔ سیکنڈ جو سائنٹسٹ ہے وہ ہے ہمارے پاس محمد ابن زکریا الرازی، 1864 سے لے کے 1930 تک۔ اس کا جو کنٹریبیوشن ہے اسپیشلی کیمسٹری میں وہ کیا تھا؟ سب سے پہلے کہ ہی واز اے کیمسٹ، فزیشین اینڈ فلاسفر۔ یہ کیمسٹری کا بھی ماہر تھا جس کو کیمسٹ کہتے ہیں، اور یہ ڈاکٹر بھی تھا جس کو فزیشین کہتے ہیں، اور فلاسفر، فلاسفی کا بھی ماہر تھا یہ۔ پوائنٹ نمبر 2، ہی روٹ 26 بکس بٹ دی موسٹ فیمس بک واز الاسرار۔ اس نے 26 یا 26 بک لکھے تھے، اور ان میں سے جو فیمس بک تھا اس کا نام ہے الاسرار۔ ان دس بک ہی ڈسکس دی ڈفرینٹ پروسیس آف کیمسٹری۔ اس کتاب میں اس نے کیمسٹری کے جو جتنے بھی پروسیس ہوتے ہیں، جتنے بھی ایکسپیریمنٹل میتھڈس ہوتے ہیں، ان کو اس نے ڈسکس کیا تھا، ہمیں بتایا تھا۔ پوائنٹ نمبر 3، ہی واز دی فرسٹ کیمسٹ ٹو ڈیوائڈ اٹ دی کیمیکل کمپاؤنڈ انٹو 4 ٹائپس۔ یہ پہلا سائنسدان تھا جس نے کیمیکل کو 4 قسم میں تقسیم کیا تھا۔ اینڈ آلسو ڈیوائڈ دی سبسٹانس انٹو لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگ، اور چیزوں کو اس نے لیونگ اور نان لیونگ میں بھی ڈیوائڈ کیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ وہ سائنٹسٹ تھا جس نے جتنے بھی کیمیکل استعمال ہوتے ہیں ان کو 4 گروپ میں تقسیم کیا تھا۔ ہم آگے پڑھیں گے وہ گروپ۔ اور چیزوں کو لیونگ میں، جاندار اور بے جان میں بھی اس نے تقسیم کیا تھا۔ ہی پریپیئرڈ الکوہول بائی فرمنٹیشن۔ اس نے کیا کیا تھا؟ شراب تیار کیا تھا فرمنٹیشن سے۔ فرمنٹیشن وہ پروسیس ہوتا ہے جس میں ہم گلوکوز سے الکوہول بناتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو نیکسٹ سائنٹسٹ ہمارے پاس ہے وہ ہے البیرونی۔ 1973 اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے، اور 1048 اس کی جس ٹائم میں فوت ہوا تھا۔ تو اس کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ اس نے کیمسٹری کے لیے کیا کام کیا تھا؟ پوائنٹ نمبر 1، ہی ہیڈ اے نالج آف کیمسٹری۔ اس کے پاس کیمسٹری کا زیادہ تر علم تھا، البیرونی کے پاس کیمسٹری کا زیادہ علم تھا۔ کیمیکل پروسیجر، جتنے بھی کیمیکل طریقہ کار ہے، مینس ریئیکشن کرنے کے جو طریقے ہیں، اس کا بھی علم اس کے پاس تھا۔ اینڈ کیمیکل کمبینیشن، کیمیکل کمبینیشن کہتے ہیں مختلف قسم کے کیمیکل کا ایک دوسرے کے ساتھ ریئیکشن کرنے کو، کہ وہ کس طرح سے ایک دوسرے سے ریئیکشن کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2،
He determined the densities of different substances. इसने क्या किया था, मुख्तलिफ चीज़ों की वज़न, डेंसिटी किसे कहते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, डेंसिटी कहते हैं, यहाँ पे देखो डेंसिटी कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर किसी चीज़ का मास हो और उसका वॉल्यूम हो तो वो डेंसिटी होता है। इसने कुछ चीज़ों की डेंसिटी फाइंड किया था, उनमें से वाटर है, वाटर का जो वज़न है, डेंसिटी है, वो अल-बेरूनी ने फाइंड किया था। पॉइंट नंबर 3, ही आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन फिजिक्स, इसने फिजिक्स में भी काम किया था, मैथमेटिक्स मैथ में भी काम किया था, जियोग्राफी में हम ज़मीन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जियोग्राफी में भी काम किया था, और हिस्ट्री तारीख के बारे में भी इसने पढ़ा था। तो ये हमारे पास था अल-बेरूनी। जो लास्ट साइंटिस्ट हमारे पास है वो है अबू अली इब्न सीना, 980 से लेके 1037 तक। तो इसके मुतालिक जो पॉइंट नंबर 1 है वो है ही इज नोन एज एरिस्टोटल ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। एरिस्टोटल किसे कहते हैं, देखो ये जो अबू अली इब्न सीना नहीं है, ये ग्रीक फिलोसफर था, मीन्स ये यूनान का फलसफा था, फलसफादान था या फिलोसफर था। तो ग्रीक में जो फिलोसफर होते हैं उनको एरिस्टोटल के नाम से वो लक़ब देते हैं उनको, एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल का क्या मतलब हुआ, ग्रीक का फिलोसफर। तो इस वजह से इसको मुस्लिम वर्ल्ड का एरिस्टोटल भी कहा जाता था। अब ये किस बात पे मशहूर था, ये कौन सा काम किया था, ही इज़ फेमस इन द कंट्रीब्यूशन, ये मशहूर था किस चीज़ में, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के फील्ड में, मीन्स दवाई बनाने के फील्ड में ये मशहूर था, और मेडिकल केमिस्ट्री, दवाई बनाने के लिए जो मेडिसिन बनाने के लिए जो केमिस्ट्री इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं मेडिकल केमिस्ट्री। फिलॉसफी में भी माहिर था, मैथ्स में भी माहिर था, और एस्ट्रोनॉमी में भी माहिर था। अब एस्ट्रोनॉमी में हम जितने भी हैवी बॉडी नहीं होते, अर्थ हो गया, जितने भी सितारे, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ये इन सारों में ये एक्सपर्ट था, जितने भी फील्ड यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, ही वॉज द फर्स्ट केमिस्ट, ये वो पहला केमिस्ट था। केमिस्ट कहते हैं केमिस्ट्री के माहिर को, जो केमिस्ट्री पढ़े उसे केमिस्ट कहते हैं। ये वो पहला केमिस्ट था हु रिजेक्टेड द आइडिया दैट बेस मेटल कुड बी चेंज इनटू गोल्ड। ये वो पहला साइंसदान था जिसने ये नजरिया चेंज किया कि भाई हम किसी भी मामूली चीज से सोना बना सकते हैं। वो मुस्लिम साइंसदानों ने ये कहा था ना कि भाई हम किसी भी मामूली चीज से सोना बनाएंगे, तो इसने कहा कि भाई हर एक चीज से सोना नहीं बनता। उसने ये नजरिया रिजेक्ट किया। किसने, अबू अली इब्न सीना ने। He was taught in University of Europe for centuries. इसकी जो बुक नहीं है किताब, ये यूरोप में कई दिहाइयों तक पढ़ाया जाता था। इसने जो किताब लिखा था अबू अली इब्न सीना ने, इसकी बुक यूरोप में कई सेंचुरीज तक, कई दिहाई तक ये पढ़ाया जाता था। तो यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया ना, ये पॉइंट के फॉर्म में मैंने एक्सप्लेन किया है। बुक में आपको इस तरह नहीं मिलेंगे यार, ठीक है ना। यहाँ पे एक एक लाइन मैंने बुक से एक्सप्लेन किया आप लोगों को, कोई भी लाइन यहाँ पे मिस नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखो जो पहला लेक्चर मैंने आपको दिया था वो 1 और 2 था। अब ये दूसरा हमारा लेक्चर है, ये 3 और 4।